السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی النبی الکریم، اما بعد۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ قابل قدر اساتذہ کرام، سامعین اعظام، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے فضیلت علم۔ سامعین حضرات، علم کی دو قسمیں ہیں، علم معاد، علم معاش۔ دنیاوی علوم و فنون کا سیکھنا آدمی کے لیے حسب ضرورت مباح و جائز ہے، اور ان علوم و فنون کے حصول کے نتیجے میں آدمی دولت و جاہ، عزت و شہرت، عہدہ و منصب، سامعین عیش و نشاط تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان علوم سے نہ آخرت سنور سکتی ہے اور نہ نجات و کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ علم معاد سے مراد وہ دینی علوم ہے جن سے انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچان سکے، اس کی مرضی و منشا کو جان سکے۔ قرآن مجید جو کلام الہی و کتاب ہدایت ہے، جس کو اللہ نے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اس کی تلاوت کے صحیح طریقے کو سیکھنا، اس کے معنی و مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے حلال کردہ و حرام کردہ چیزوں کی جانکاری حاصل کرنا۔ صاحب شریعت و صاحب وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اس علم کو علم معاد یعنی آخرت سنوارنے والا علم کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلام نے حصول علم پر بہت زور دیا ہے اور علم کی بے حد فضیلت و عظمت بیان کی ہے۔ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارا اور وہیں کے نزول کا آغاز ہوا تو قرآن کا سب سے پہلا حکم پڑھنے سے متعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ابتدا پڑھانے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور توحید و رسالت کا درس دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، علم دین کی فضیلت کے بارے میں بے شمار روایتیں ملتی ہیں۔ نمونے کے طور پر میں چند احادیث نقل کرتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، علماء کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہے۔ علم دین حاصل کرو، علم کا سیکھنا خدا کے معرفت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، تھوڑا سا علم سیکھ لینا بہت سی عبادت سے بہتر ہے۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے۔ علم دین حاصل کرو، علم کا سیکھنا خدا کے معرفت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کا طلب کرنا عبادت ہے۔ جو نہ جانتا ہو اس کو علم سکھانا صدقہ ہے۔ علم راحت اور مصیبت دونوں حالتوں میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہتھیار ہے، دوستوں کی محفل میں زینت ہے۔ علم کی بدولت اللہ تعالیٰ پستقان کو بلند کرتا ہے اور ان کو پیشوا اور مقتدا بناتا ہے۔ عمل علم کا تابع ہے، علم عمل کا امام ہے۔ سب سے افضل اور برتر صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان علم کو سیکھ کر دوسرے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ سامعین مکرم، کسی دانشور جہاندیدہ شخص نے کیا خوب کہا ہے کہ جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی نہیں جانور ہے، اور جس گھر میں علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانوروں کا ڈربہ ہے، اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں حیوانات کا جنگل ہے۔ کیونکہ علم وہ صفت ہے جو انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتا ہے اور اسے شرف انسانیت بخشتا ہے۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ علم سے کیا کہوں کہ کیا ملتا ہے، علم سے کیا کہوں کہ کیا ملتا ہے، انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔